بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے معاملات بہتر سے بہترین ہو جائیں۔ آج بالخصوص جمعۃ المبارک ہے اور اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ ہے اور بالخصوص ایک عام قسم کا موضوع ہے اس پر گفتگو کر لوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا آپ غور و فکر کریں تو آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کا دماغ دیا ہے تو وہ اللہ کی ایک بہت بہترین نعمت ہے۔ آپ کو اس نے آنکھیں دیے ہیں کہ اس سے آپ قدرت کا نظارہ دیکھیں تو یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک خوبصورت قسم کی زبان دی ہے جس کی مدد سے آپ دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں تو یہ اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ آ، ہم شارٹ کٹ اگر میں کروں تو اللہ کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات پر آ جائیں تو آپ جس بھی پوزیشن پہ موجود ہیں، آپ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک بہترین قسم کا ذریعہ روزگار دیا ہوا تو یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ ایک بہت ہی اچھی قسم کی ملازمت پر آپ فائز ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ اب نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے؟ میں پورا دن تسبیح پر یہ پڑھتا ہوں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، لیکن مجھے جس پوزیشن پر اللہ نے جو مقام دیا ہوا اس مقام کے اندر میرا کردار یہ ہے کہ میں وہاں پر ڈنڈی مار رہا ہوں تو ہاں سمجھ لیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ منافقت کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نعمتوں کے کا بہترین جو ذریعہ شکر کیا ہے، ہم کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی پوزیشن پر فائز رکھا ہوا ہے آپ کوشش کریں کہ وہاں پر اپنا کام بہترین انداز سے سر انجام دیں۔ بالفرض میں استاد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین قسم کی جو ایک بہترین قسم کا ذریعہ ملازمت اور جو جس کو ہم کہتے ہیں معمار کام یا استاد کا ایک عہدہ دیا ہے اور گورنمنٹ کے اندر ملازمت دے دی ہے تو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہ شکر ادا کیسے میں کر سکتا ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ شکر یہ نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر ایک مصلی لے لوں اور اس پر بیٹھ جاؤں اور پورا دن نوافل پڑھتا رہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہوں اور اس کے بعد اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اور جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے جس مقصد کے لیے مل رہی ہے وہ میں کام پورا نہ کروں۔ مجھے تنخواہ مل رہی ہے کہ جا کر میں اسکول کے اندر بچوں کو پڑھاؤں، کالج کے اندر بچوں کو پڑھاؤں، ان کی کردار سازی کروں، ان کے کردار اپنے کردار کے ذریعے ان کے لیے مثال بنوں، تو میں نعمت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں بلکہ منافقت کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی جو خامی ہماری پاکستانی قوم کے اندر بالخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ چیزیں دی ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہوا ہے۔ پھر اگین ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سے جو لیوش لائف ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود رکھو کیونکہ ضروریات فقیر کی بھی پوری رہتی ہیں، اور اپنی زندگی کو خواہشات سے دور رکھو کیونکہ خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہتی ہے۔ لہذا خواہشات کا تو کوئی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر خواہش آپ کو ہر روز ایک نئی چیز کی ہوگی۔ برحال میرا جو ایک اپنا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آپ ضروریات تک محدود کر لیں، آپ اور اپنی جو موجودہ نعمتیں جو آپ سے کم لوگوں کو نہیں ملی ہیں، ایک بندہ اگر پاؤں پر چل رہا ہے اور ایک بندہ پاؤں کے بغیر ہے تو اس کے لیے وہ بہت بڑی نعمت پہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے پاؤں غلط راستے پر نہ لے کے جائے۔ اسی طرح سے ایک بندہ سائیکل پر ہے اور ایک بندے کے پاس سائیکل نہیں ہے تو اس کے ساتھ کمپیئر کرے کہ اللہ نے مجھے سائیکل دیا، اللہ کا تیرا شکر کہ کم از کم میں اس کی طرح پیدل تو نہیں چل رہا ہوں، اس پر شکر ادا کرے اور کوشش کرے کہ سائیکل کے ذریعے وہ ایسا کام نہ کرے یا اس کام کی طرف نہ جائے جو اس کو اللہ کے ناشکرے بندوں میں سے
شامل کر دے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کا بہترین ذریعہ شکر کیا ہے۔ ہم پوری زندگی ایک کسی بھی ملازمت کے اندر رہتے ہیں، بالخصوص ہمارا جو ملازمین کا طبقہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس جو ملازمت جس چیز کے لیے ملی ہے، ایک بندے کو گارڈ کی ڈیوٹی ملی ہے وہ نہیں دے رہا وہاں پر ڈیوٹی، ایک بندے کو استاد کی ڈیوٹی ملی ہے وہ کلاس کے اندر نہیں پڑھا رہا، وہ بچوں کی کردار سازی نہیں کر رہا، وہ اپنے عمل سے ایک مثال نہیں بن رہا، لیکن فائر پر وہ بہت اچھے لیکچر دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، اسی طرح سے پولیس والا ہے اس کی صورتحال دیکھیں، یعنی ہر لیول پر جو بھی گورنمنٹ امپلائز ہیں اور کوئی بھی ملازم ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنی اس جو ان کو فرض ملا ہے، جس کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اس کا صحیح معنوں میں کردار ادا کرنے کے وہ ناجائز جائز طریقے اپنا کر سے دولت کمانے کے چکر میں لگ گیا، اور گھر بیٹھ کر آپ پوری زندگی آپ نے اپنی ملازمت کے اندر ڈنڈی ماری ہے، اور ایک دن جا کر حج کرنے سے آپ حاجی نہیں بن جائیں، کبھی بھی اس سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرے ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ بالخصوص اگر ایک شخص اپنا فرض چھوڑ کر جس فرض سے حقوق العباد متاثر ہو رہی ہے وہ حقوق اللہ کو پریفر کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ڈنڈی ہے۔ فار ایگزامپل ایک سیکورٹی گارڈ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ اس نے تمام نمازیوں کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں کوئی خودکش بمبار اندر نہ آ جائے، اب وہ یہ پورے انسانوں کی جان کی وقتی طور پر حفاظت اس کے ذمہ لگا دی گئی ہے، یہ اس کا فرض تھا۔ وہ چھوڑ کر جا کر خود نوافل پڑھنا شروع کر دے، اور لوگ نماز میں گئے ہوئے اور اوپر سے خودکش بمبار آتا ہے اور مسجد کو اڑا دیتا ہے، تو یہ بھی اس نے بہت بڑی ڈنڈی ماری، اور اس کا حساب شاید اس اتنی جانوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ آپ لوگوں کے حقوق کھا کر حج یا عمرہ کرنے سے آپ کی جان بخشی نہیں ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے آپ استعمال کریں۔ آپ اس نعمت کا صحیح حق یہ ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے اس ڈیوٹی کو آپ دل جمی کے ساتھ نبھا رہے ہیں۔ تو یہ ریزن ہے ہماری جو ڈاؤن فال کی، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو واقعی فرض شناس ہیں موجود پاکستان میں، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ سونے کی چڑیا قائم ہے، بٹ زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر ہر بندہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، ورنہ ہم سے چھوٹے کنٹری ہیں، دبئی کو دیکھ لیں، اسی طرح سے باقی آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں پر کوئی حاجی نہیں رہتا، جو حاجی اپنا فرض چھوڑ کر جا کر بیت المقدس کے چکر لگاتا رہے، اس وجہ سے وہ قوم آگے ترقی کر گئی ہے۔ وہ لوگ فرض شناس ہیں اور فرض شناسی کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنا فرض چھوڑ کر وہاں پر بھی ڈنڈی ہمیشہ مار کر، اس وجہ سے ہمارا پورے کا پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کو اصلاح اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو روز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو ٹھیک کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ میں یاد رکھنا کہ رزق آپ کو مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ آپ جائز طریقے سے لو یا ناجائز طریقے لو، جو رزق آپ کی طرح آپ کے لیے لکھا ہوا اللہ نے، وہ اللہ نے آپ کو دے دینا ہے۔ اب وہ آپ کا صبر دیکھ رہا ہے کہ آپ وہ رزق خود ناجائز طریقے سے جا کر لے رہے ہو یا اللہ آپ کو جائز طریقے سے دے رہا ہے، تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الانسان لرب لکنود، کہ بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو واقعی بہت ناشکرہ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کی کتنی اچھی ملازمتیں ہیں لیکن اتنے ناشکرے ہیں کہ اس ملازمت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بات کریں تو پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہو اگر میری بات سے کسی کے دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے، اور اللہ میرے سونے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے، اور اس کے تمام شہریوں کو فرض شناس بنا دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔